اگر میں آپ کو ایسے نظائر، ایسی مثالیں اور ایسے واقعات، ایسے اقوال کو دکھاؤں کہ جو دیوبندی علماء کے یہاں، دیوبندی عوام کے یہاں، تبلیغی عوام کے یہاں بھرے پڑے ہوئے ہیں، کہ جس میں وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کا کلمہ، ان کا قول، ان کی دعا کیسے شرک کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے، اور ان کے کلمات اس طرح کے ہیں جس کو کفریہ کلمات کہا جا سکتا ہے، وہ آئیے میں آپ کو چند مثالیں دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دیوبندی علماء کے یہاں غیر اللہ سے استغاثہ کی بعض شکلیں ایسی ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر و مرشد نور محمد جھنجھانوی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، آسرا دنیا میں ہے از بس ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، وقت ہے امداد کا۔ دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی انہوں نے اپنے پیر نور محمد جھنجھانوی کا دامن پکڑ کر کے اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر کیا ہے اپنے اس باطل اشعار کے اندر۔ آپ غور کیجئے، اجتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اپنے پیر و مرشد سے ان کی تابعداری کرنے والے برات کا اعلان کر دیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں ان سے برات کا اعلان کر سکوں جو ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے یہاں ایک آدمی دامن پکڑنے اور امداد کی بات کرتا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اصل میں یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو۔ شمائل امدادیہ صفحہ 84 یا اسی طرح سے امداد المشتاق صفحہ 122 پر یہ اشعار موجود ہے، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو علماء دیوبند کے پیر اور مرشد ہیں، ان کے یہ اشعار یہ کہیں نہ کہیں صحیح عقیدہ کے منافی ہیں، صحیح عقیدہ کے منافی ہیں، اور سوال کرنے کے باب میں، استغاثہ کے باب میں یہ شرک کے دائرے اور زمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حاجی صاحب دوسری جگہ کہتے ہیں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میری یا نبی، حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ اب دیکھیں، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان اشعار کو؟ آپ آج کوئی دیوبندی عالم ان اشعار کی بابت اس کی باطل تعویل کر کے ثابت کرے کہ یہ اشعار کس چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ کلیات امدادیہ صفحہ 91 کے اوپر یہ اشعار موجود ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نبی سب سے بدترین گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی شریک کو پکارے جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے مشکل کشائی یہ بہرحال صحیح عقیدہ کے منافی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف اسی ہندوستان کی زمین میں گزرنے والے علماء محققین اور ایسے علماء جن کی نظر تھی عقیدہ پر، ایمان پر، عوام کی تعلیم اور تربیت پر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا زمانہ جو انتہائی نازک ترین دور ہے، عقیدہ کے اندر بڑے فسادات موجود تھے۔ آپ دیکھیں، آپ نے اپنی کتاب کے اندر صراحتاً یہ چیز ذکر کیا، کل من ذهب الى بلدۃ اجمیر، ہر وہ شخص جو اجمیر کی طرف جاتا ہے، اجمیر جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، او الى قبر سالار مسعود، اور یا قبر سالار مسعود کی قبر کے پاس جاتا ہے، او ما زاہا، یا اس طرح کے بزرگوں اور ولیوں کے قبروں پر جاتا ہے، لأجل حاجت یطلبها، کسی ضرورت کے تحت، کسی حاجت کے تحت کہ وہ اس کو جا کر کے وہاں مراد مانگے گا،
وہاں سوال کرے گا، وہاں فریاد کرے گا، تو کہتے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ اسمن اکبر من القتل والزنا، وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہے کہ وہ گناہ زنا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیس مثلہ الا مثل من کان یعبد المصنوعات، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جو لات و عزا کی عبادت کرنے والے ہیں، یا کسی لکڑی اور پتھر کا معبود بنا کر عبادت کرنے والے ہیں مصنوعات کی، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ غور کیجئے کیا کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ آپ وہ بہت بڑے محدث اور امام تھے، عقیدہ کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ بات کس پس منظر میں کہا کہ آپ دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ان کی قبر پر جو آدمی جاتا ہے یا کسی اور کی قبر پر جاتا ہے اپنی حاجت لے کر، اپنی مراد لے کر کے، اور ان کو پکارتا ہے اپنی حاجت کے دور کرنے میں، اپنی حاجت کو پورا کرنے میں، تو اس کی مثال بالکل کافروں کی عبادت سے، مشرکوں کی عبادت سے، لات و عزا کی عبادت سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اور یہ حق ہے، یہ صحیح ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حقیقت میں آج ایک مسلمان اپنے دعا کے مسئلے میں، پکار کے مسئلے میں ان سے بھی بدتر ہو چکا ہے، ان سے بھی آگے جا چکا ہے۔ آپ دیکھیں دوسری جگہ کہتے ہیں علم ان طلب الحوائج من الموتى، جان لو کہ مردوں سے اپنی مراد طلب کرنا، اپنی ضرورتوں میں فریاد کرنا، عالماً بأنہ سبب لإنجاحها، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمیں اس سے نجات دے گا، کفر یجب الاحتراز عنہ، یہ ایسا کفریہ عمل ہے جس سے باز رہنا لازم ہے، جس سے دور ہونا لازم ہے۔ تحرمہ ہذہ الکلمہ، یہ التجا اور پکار یہ کلمہ توحید کے منافی ہے۔ والناس القبوریہ اليوم فیہا متحمقون، اور بہت سارے لوگ قبوری بدعتی یہ اس شرکیہ عمل کے اندر ملوث ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو دکھاؤں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کی مشہور تفسیر ہے جو ہے، اور جو احناف کے نزدیک بیہقی وقت کہلاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء حنفیہ نے جو ہے ان سے ان کی تابعداری، ان کی بیعت کی ہے، اور استغاثہ بالقبور اور بالاموات، مردوں اور قبروں سے استغاثہ شرک ہے۔ اس باب میں وہ کہتے ہیں لا یجوز عبادہ غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، یعنی دعا کر کے غیر اللہ کی ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت، ولا استعانہ من غیرہ تعالی، اور غیر اللہ سے استعانہ کرنا، مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لأن ذلك من حق اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ کما قال سبحانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو تجھ ہی سے سوال کرنا، اللہ ہی سے سوال کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ ہی کی عبادت اللہ سے سوال کرنے کو شامل ہے۔ تو آپ دیکھیں فلا یجوز النداء للاولیاء، تو اولیاء کو پکارنا جائز نہیں ہے، لأنہ من العبادہ، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ کما لا یجوز الانحناء الی القبور، قبروں پر جھکنا، قبروں پر احترام و عقیدت سے جھکنا، قبروں کا طواف کرنا یہ حرام ہے۔ لأن الطواف لا یکون الا بالکعبہ، اس لیے کہ طواف یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ لأن الطواف کا صلاۃ، طواف کرنا بھی نماز کی طرح ہے۔ فلا یجوز لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے طواف کرنا، کسی اور سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز ایضا دعاء الانبیاء والاولیاء فی القربات، اور نہ ہی انبیاء اور اولیاء جیسے مقرب بندوں کو اپنے کسی مشکل میں پکارنا، فریاد کرنا جائز ہے۔ سواء کان من الاحیاء او من الاموات، چاہے وہ اولیاء و انبیاء زندہ ہو یا مردہ ہو۔
چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. لأن الدعاء من العبادہ، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، کتاب و سنت کے صریح نصوص سے ثابت ہے. ولیکن بعض الجہال یقولون عند القربات، لیکن بعض جاہل لوگ یہ اپنے مسائل مشکلات میں کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر الجیلانی شیئن للہ، یہ پکارتے ہیں عبد القادر جیلانی کو. اور اس میں سے بعض کہتے ہیں یا خواجہ شمس الدین الپانی پتی شیئن للہ. اور اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں جو ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں فلا فہذا لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے. بل ہوا شرک و کفر، بلکہ یہ شرک اور کفر ہے. لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے عاجز و درمادہ ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر نہیں تسلیم کرتے تو پکارو انہیں اور دیکھو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. میرے بھائیو، یہ علماء احناف کا ایک بڑا طبقہ یہ اسی چیز کا قائل ہے کہ عقیدہ استغاثہ میں، وہ دعا اور پکار میں شرک کی شکلوں کو کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں شرح مختصر القدوری میں علامہ الخجندی رحمہ اللہ 1379 کے اندر ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے ہجری میں، آپ دیکھیں کہتے ہیں ان استغاثۃ القبوریہ لیست من الشرک فحسب بل ام الشرکیات، یہ صرف شرک نہیں ہے غیر اللہ سے دعا کرنا، بلکہ یہ شرکیات کی ماں ہے. یہ اس دعا اور پکار کے قبیل سے ان لوگوں کے عقیدوں میں داخل ہوتی ہے. تو اس طور پر میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو انہوں نے صاف لفظوں میں جو ہے علماء نے منع کیا کہ غیر اللہ سے ندا اور پکار. اس لیے ہمیں اور آپ کو دعائے مسلح اور دعائے عبادہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک آدمی جب زبان سے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. اس میں آپ کسی غیر کو شریک اور ساجی نہیں بنا سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں علم کی روشنی میں ذاتی طور پر اللہ سے ڈر کر کے صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.